مرتبہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ ہم میں سے کوئی ذلیل اور معزول ہو جائے گا، اللہ کا نافرمان ہو جائے گا، تو یہ سارے کے سارے فرشتے بہت رونے لگے، غمگین ہو گئے، رونے لگے، اتنے رونے لگے، بہت غمگین ہو گئے، بہت روتے تھے۔ جا کر ابلیس نے پوچھا کہ اب کیوں رو رہے ہیں، اتنے غمگین کیوں، اتنا کیوں چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آہوازاری کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی معزول ہونے والا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے نکال دے گا، اس کو ذلیل کرے گا۔ ابلیس نے کیا کہا مذاق کے اندر کہ وہ تو میں ہی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ تو مذاق کتنا بھاری پڑتا ہے میرے بھائیو، یہ دیکھنے کا ہے کتنا مذاق بھاری پڑتا ہے، کتنا مذاق بھاری پڑتا ہے کہ انسان آج مذاق کے اندر کیا کیا باتیں نکال لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیسی کیسی باتیں نکال لیتا ہے۔ کبھی تو جہنم کے بارے میں، کبھی یعنی قبر کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کیا کیا باتیں انسان مذاق کے اندر دیکھا جائے گا۔ کوئی بات کرتے ہیں تو کہ دیکھا جائے گا قیامت کے اندر، دیکھا آخرت کے اندر دیکھا جائے گا، جہنم سے کیا ڈرنا، یہ قبر سے کیا ڈرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت مذاق بھاری پڑ جائے گا۔ آج مذاق کے اندر کیا کیا الفاظ نکال لیتے ہیں، یہ الفاظ اگر قبول ہو گئے تو میرے بھائیوں ہماری زندگی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بگڑ سکتی ہیں، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ الفاظ ہم سوچ اور سمجھ کر، چاہے مذاق کر رہے ہیں اور کوئی بھی بات کر رہے ہیں، ہم الفاظ سوچ اور سمجھ کر نکالیں، بڑا درد ہوتا ہے جب یہ الفاظ سنتے ہیں کہ جہنم میں مجھے جانا ہے، تجھے کیا ہے۔ میرے بھائیو یہ الفاظ نکالنا بڑی، اس سے تو کوئی معذرت کر لے یا اس کو بھگا دے یا اس سے بات نہ کرے، لیکن معذرت کر لے، لیکن ایسے الفاظ نہ نکالے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، تجھے کیا۔ تو ایسے الفاظ نکالنے یہ قابل قبول ہو گئے، بڑی یعنی دنیا بھی بگڑی اور آخرت بھی بگڑی۔ بہت ساری چیزیں آج انسان اگر دعا کے اندر مانگ لے وے، دعا کے اندر جو مانگتے ہیں کہ مجھے موت دے دے وے، یا مجھے یہ بیماری ہو جائے، یا مجھے اس طرح سے یہ ہو جاوے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ سے کوئی دعا مانگی، یا اللہ مجھے دنیا کے اندر جتنا بیمار کرنا ہو کر دے اللہ، لیکن مجھے آخرت کے اندر اور یعنی قبر کے اندر، حشر کے اندر میری پکڑ نہ فرمانا، اور مجھے یہاں جتنی بھی تکلیف دینی ہو میں یہاں برداشت کر لوں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس پر یہ بیماریاں مسلط ہو گئی، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو گئی اس بیماری کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے عیادت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسے دعا کی تھی اور اس طرح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ پر وبال لا رہے ہو، اپنے آپ پر حالات اور مشکلات لا رہے ہو، پھر اس کو صبر اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دعا کرو تو بد دعا نہ کرو، بلکہ یہ دعا کرو عافیت کی دعا کرو کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی عافیت عطا فرما، دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی عافیت